والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين قائد الجليل وسيلتنا في الدارين إلى الله رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد الكتب يا ذا الخالق والقديم وبارك وسلم عليه. عزیز القدر مہربان محفل حکومت عدنان اور رضوان احمد دیگر محترم اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچے عدنان کو بیٹی کی نعمت عطا فرمائی ہے. بیٹی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے اولاد کو انسان کے لیے باعث دیکھ و زینت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونا عیب ہے اور اللہ کی مخلوق میں اولاد کا نہ ہونا عیب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس بچے محمد عدنان کو اللہ نے بیٹی کی نعمت بھی عطا کی ہوئی تھی اور اب بیٹی کی صورت میں اللہ نے اپنی رحمت بھی فرمائی ہے. تو نعمت اور رحمت کی صورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں جب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے. اور اللہ نے بچے پر عدنان پہ بڑا انعام اور احسان کیا کہ نعمت بھی عطا فرمائی اور رحمت بھی عطا فرمائی. بیٹا بھی عطا کیا اور بیٹی بھی عطا کی. یہ اس کے شکرانے کی محفل ہے، عقیقے کی محفل ہے اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک حال کا بیان کیا ہے کہ بیٹیوں سے عرب کا معاشرہ جو ہے یہ بڑا کتراتا تھا، بڑا گھبراتا تھا. اور بیٹی کا بیان جب ان کو بتایا جاتا کہ ان کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو یہ افسوس کیا کرتے تھے. اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کو بتایا جاتا کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو ان کا چہرہ جل کر سیاہ ہو جاتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی مخلوق پر بڑے احسانات فرمائے ہیں ان میں ایک بہت بڑا احسان حضور نے عورتوں کی تکریم کا درس جو ہمیں دیا ہے وہ صورت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے اندر صرف عربوں کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر عورت جو ہے وہ ایک برائی کی علامت اور برائی کا سمبل تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شرف انسانی عطا فرمایا، اس کے حقوق متعین اور مرتب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اللہ کی نعمت اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے. سب سے بڑی بیٹی والے کی خوشخبری یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر اپنی بیٹی ہی سے محبت کیا کرتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، اس نے ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا اور اس کو پال پوس کر جوان کیا اور جب وقت آیا تو اس کی مناسب جگہ پر شادی کر دی. کل قیامت کے دن وہ بچیوں کو پرورش کرنے والا اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں. حضور نے ایسے کہا تھا جیسے یہ میری 2 انگلیاں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نیکیوں کے بڑے حریص تھے، نیکیوں کی بڑی چاہت رکھتے تھے. ہماری طرح لاپرواہ نہیں تھے کہ ہمیں کوئی نیکی کی دعوت بھی دے تو ہم کان لپیٹ کر چل پڑتے ہیں اور بس ثواب کی وجہ سے سنتے ہیں. صحابہ کرام نیکیاں کمانے کا بڑا ذوق رکھتے تھے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 بیٹیوں والے کو یہ خوشخبری دی ہے، میری تو 2 بیٹیاں ہیں، تو میں تو اس اجر سے محروم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تقسیم کرنے والے ہیں، حضور نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں اللہ کی نعمتوں کا تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر سن لو کہ یہ خوشخبری تیرے لیے بھی ہے، یعنی جس کے لیے 2 بیٹیاں ہوں گی وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور وقت آنے پر شادی کرے، قیامت کے دن وہ میرے ایسے قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو ایک ہی بیٹی ہے، تو پھر میں تو رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پھر یہ تیرے لیے بھی وعدہ ہے اور قیامت تک کے میرے ہر امتی کے لیے جس کو اللہ نے ایک بھی بیٹی دی اور اس نے اس کی اچھی پرورش تعلیم و تربیت کر کے وقت آنے پر اس کی شادی کر دی، تو میرا اور اس کا ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ کہ بیٹیاں سچی بات یہ ہے کہ جنت کا ٹکٹ ہوتی ہیں، بیٹیاں جنت کا ٹکٹ ہوتی ہیں۔ یہ بیٹیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے۔ قیامت میں حدیث شریف کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ بن جاتی ہیں۔ ایک شخص کو حکم ہوگا، اس کے بعد احمالیاں زیادہ ہوں گی، رب کا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈالو، تو ایک بچی کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ نہیں اے اللہ، یہ میرا ابا ہے، اس نے میری پرورش کی ہے، اس پر سختی نہ کرے، اس کو معاف کر دے۔ بچی رب سے تکرار کرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، اپنے باپ کو اپنے ساتھ جنت میں۔ یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بڑی نعمت بھی اور بڑی رحمت بھی اللہ نے ہمارے بچے ادنان کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان کی خوشیاں نصیب فرمائے، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ماں باپ کے حق اولاد کے اوپر ہوتے ہیں، ایسے اولاد کے حقوق بھی والدین کے ذمے ہیں، اولاد کے حقوق بھی والدین کے ذمے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کے کیا حق ہیں جو والدین کے اوپر، یعنی والدین کے اوپر اولاد کے حق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ اولاد جب اللہ دے تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا بامعنی نام رکھے، اچھا اور بامعنی نام رکھے۔ ہمارے ہاں آج کل ایک چلن ہے کہ بس لوگ جو ہیں وہ یونیک نام لینے کے چکر میں، چاہے ان کا معنی کچھ ہو، نیٹ سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کا کوئی معنی ہے یا نہیں ہے، بس وہ اچھا اور یونیک نام ہونے کے چکر میں جو ادھر معنی لکھا ہوتا ہے، حالانکہ نیٹ پہ جو معنی لکھے ہوتے ہیں وہ اتھینٹک نہیں ہوتے، بہت دفعہ ہم نے ان کو نوٹ کیا وہ غلط ہوتے ہیں، وہ یونیک نام لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا اور بامعنی نام رکھنا یہ سب سے پہلا حق ہے اولاد کا جو والدین اس کو دیتے ہیں، یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت اور اچھے طریقے سے پرورش کرے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے مناسب جگہ دے کر اس کا رشتہ کر دے۔ یہ بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو توفیق دی ہے کہ اپنے بیٹی کا نام وہ رکھا، ہمیں بتایا گیا کہ بچی کے نانا نے وہ نام رکھا زینب۔ زینب حضور کو بڑا پسندیدہ، حضور کا بڑا پسندیدہ نام تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات کا نام بھی زینب تھا، زینب بنت جحش اور ایک اور حضرت سیدہ زینب، ان کا نام پہلے کچھ اور تھا، ان کا نام برہ تھا۔ نام کے اندر حضور نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جو بامعنی بھی ہو، جس کے اندر اچھائی بھی ہو، لیکن جس کے اندر تفاخر نہ پایا جائے، جس کے اندر فخر اور نام و نمود اور نمائش نہ پائی جائے۔ ان کا نام برہ تھا۔ برہ کا مطلب ہوتا ہے نیکی، برہ کا مطلب ہے نیکی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا تم اپنے منہ سے اپنے نیک ہونے کا اعلان کرتی ہو؟ اور یہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم اگر گھر پہ نہ ہو اور کوئی پوچھنے والا آئے کہ گھر میں برہ ہے، یعنی گھر میں کوئی نیکی ہے، تو گھر والے کہیں کہ نہیں، تم گھر پہ نہ ہو تو کہیں وہ نیکی نہیں ہے، تو گویا تمہارے گھر میں کوئی بھلائی ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے وہ نام بدل کر زینب ہی رکھا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ام المساکین کہلاتی ہے۔ ام المساکین یہ زینب وہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری ازواج میں سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ اب امہات المومنین حضور سے ملنے کے شوق میں اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ حضرت سیدتنا سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، طوالت میں لمبے تھے، تو وہ کہتی تھی کہ میں سب سے پہلے حضور سے ملوں گی، لیکن حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ ام المساکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال سب سے پہلے ہوا۔
تو پھر امہات المومنین نے سمجھا کہ حضور کا لمبے ہاتھوں سے مراد یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی، سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے سے مراد حضور نے لمبے ہاتھ لیے۔ حضور کی دوسری پھوپھی زاد ہے، ان کا نام بھی زینب بنت جحش ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سیدتنا زینب، جو حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے اللہ نے عطا کی، ان کا نام بھی حضور نے زینب ہی رکھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو بہن پیدا ہوئی حضرت زینب، ان کا نام بھی حضور ہی نے رکھا، اور حضور نے ان کو ہاتھ میں اٹھایا اور ان کو کہا کہ اللہ کی قسم کے سب سے زیادہ اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشابہ۔ زینب کے لفظ معنی ہے زین اب، اپنے باپ کی زینت، اپنے والد کے حق میں یہ زینت والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بچی کو اس بامسمہ بنائے اور اپنے نام کے معنی کے مطابق اپنے والدین کے لیے باعث عزت اور باعث سرخروئی ہو، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبریوں کا ضمانت بنے اور دنیا اور آخرت کی زیب و زینت بنے۔ اللہ تعالیٰ ان گھر والوں کو اس نعمت کی اور رحمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سب اولاد کو سلامتی عطا فرمائے۔ جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ تمام اولاد سے سب کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ یا جس کی سنت عقیقہ ہے، اور سنت عقیقہ میں جو طریقہ ہے کہ ایک بکری بیٹی کی طرف سے، ویسے بیٹے کی طرف سے بھی ایک ہے، لیکن ایک بیٹی اور ایک بیٹی کی طرف سے بھی ایک اور بیٹے کی طرف سے بھی ایک بکرا یا بکری، نر یا مادہ، اور خاص طور پر بیٹی کی طرف سے تو ایک ہی ہے، بعض روایات میں بیٹے کے لیے دو آئے ہیں۔ تو یہ سنت عقیقہ ہے، اس میں یہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کی دعاؤں میں بھی یہی چیز شامل ہے کہ اللہ جانور کے خون کے بدلے میں، بچے کے خون میں، اس کی ہڈیوں کے بدلے میں بچے کی ہڈیوں میں، اس بچے کے گوشت کے بدلے میں بچے کے گوشت میں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بچی کو، جانور کو فدیہ قبول کرتے ہوئے بچی کو سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو عمر دراز عطا فرمائے، صالحیت اور صلاحیت کا مرقع بنائے، اور اس کے والدین کو، اس کے گھر والوں کو ساری خوشیاں دینا نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ